دوستو، آج ماہ رمضان کے پہلے مبارک جمعے کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کے حوالے کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے پہلے مبارک جمعے کے دن پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو اگر سمیٹنا چاہتے ہو تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت والے عشرے میں پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت اور برکت ہے، لیکن جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، اب چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے پہلے جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے، اور اگر یہی دن جمعے کے دن آ جائے اور بندہ دعا کرے کہ مجھے 1,00,000 چاہیے تو اللہ پاک 7 کروڑ عطا فرماتا ہے، کیونکہ آج کے دن کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعے کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس کی افضلیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو سرداری حاصل ہے، اور قرآن پاک بھی لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور غزوہ بدر بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ مولا علی شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح بھی پہلے رمضان کو ہوا۔ اللہ والوں، اس طرح سے تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ رمضان کے مہینے سے ثابت شدہ ہے۔ اللہ والوں، اسی طرح جمعے کا دن تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے اس کو، اور یہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو مہینہ ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جس کے ہم امتی ہیں وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، تو اللہ والوں، یہ بابرکت قبولیت کا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن جب رمضان میں آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مقدر کو بدلوانا چاہتا ہے، اپنی بد قسمت کا تالا کھولنا چاہتا ہے، تو وہ بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح
کروڑوں کے قرض کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس ایک تسبیح کو کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ والوں، آج رب آپ پر اتنا مہربان ہے، آج رب آپ سے راضی ہے جبھی اس نے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ والوں، اس مہینے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جب کوئی بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس سے اس طرح راضی ہو جاتی ہے کہ غیب سے فرشتوں کو رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے پاس بھیج دیتی ہے۔ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں، ہر جائز اور ناجائز جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کی بندشیں ہیں، وہ سب ٹوٹ جائیں گی۔ تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ وہ نوکری اگر آپ لوگوں کو نہیں مل رہی اور آپ لوگ بے روزگار ہیں تو یقین کریں آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا نوکری کے لیے نہیں پڑھیے گا، اپنے کاروبار کے لیے پڑھیں، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو ناممکن کام ہوتا ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ آج ایک بار آزما کر دیکھو، اگر نوکریوں سے اکتا چکے ہو اس وظیفے کو پڑھو اور رب العزت سے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے مانگنا، انشاءاللہ غیب کے خزانے آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں یقین کریں ایسا مال آئے گا، ایسا رزق آئے گا جو کہ حلال ہوگا۔ اللہ والوں، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کو پاکیزہ اور طاہر رزق عطا کیا جائے تو وہ اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ کے دیکھ لیے گا۔ ایک وقت وہ ہے جب بندہ بے بس لاچار مجبور ہو کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب رب کی ذات فرماتی ہے اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ رب جب دیتا ہے نہ پھر شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ماہ رمضان کے مہینے میں منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگیے گا، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لو۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ، دبئی، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعہ آ جائے آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیجئے گا، یہ امپورٹنٹ نہیں کہ آپ لوگ کس نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آج جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ والوں کسی بھی وقت پڑھ لو، ہر وقت قبولیت کا ہے، ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ چاہو تو سحری میں پڑھ لو یا پھر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے پہلے عشرے میں، رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگتا ہے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، پورے سال کی خواہشات کو، پورے سال کی ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، اللہ والوں پورا سال جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا بن جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن رحمت کے عشرے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگتا ہے
تو رب کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے، وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اکابرین فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا، جس مقصد کے لیے چاہتے ہو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ بے حد آزمودہ اور مستند عمل ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے پورے سال کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ مہینوں گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پورے سال کی بات ہو رہی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے رمضان کے پہلے جمعے کی دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں لاکھوں لوگوں تک ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جائے، کسی کی ایک آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب گناہ گاروں کی، سیاکاروں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج رمضان کے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں پہلے جمعے کا دن ہے۔ مولا، آج جو کوئی تیرے در پر فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھا ہے، جس حاجت کے لیے یہ تسبیح پڑھے گا، مولا کریم کامیابی کو یقینی بنا دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولادوں سے مالا مال فرما، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں جو رشتوں کے اسباب کے لیے پریشان ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب عطا فرما۔ جن کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کے گھر میں نظر کرم فرما دے میرے مولا۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اس رحمت کے عشرے کے صدقے، آج پہلے جمعۃ المبارک کے دن میرے مولا مجھ سمیت ہم سب کی تمام دلی نیک جائز حاجاتوں کو پورا فرما دے میرے مولا۔ تو فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، حماس کے مسلمان، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما میرے مولا۔ دل روتا ہے، بچیوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے میرے مولا۔ بہت بے بس خود کو محسوس کر رہا ہوں میرے مولا، اپنے فضل کے صدقے، اپنے فضل سے میرے مولا ہمیں اس آزمائش سے نکال لے میرے مولا۔ فتح و نصرت عطا فرما میرے مولا، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ان کی بچیوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ اپنے دین کو سر بلند فرما دے میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جس کے تو نے سر پر بیت المقدس کی فتح لکھ دی ہے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ والو، اس طرح سے آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے میری مائیں بہنیں بیٹیاں ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہی ہیں، کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا، پہلے جمعۃ المبارک کا بہت خاص وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی بھی خاص حصہ یا وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور یہ وقت پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے، رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لی جائے۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। यह रमज़ान का पहला अशरा है। अकाबरीन फरमाते हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, जो बंदा रमज़ान के पहले जुम्मे को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, रब्बे काबा पूरे साल के रिस्क और दौलत से नवाजता है। पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियाँ चाहते हैं, पूरे साल का रिस्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो नियत कर लीजिएगा, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात अता फरमाएगी। इंशाअल्लाह ये वक्त कबूलियत का है। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही साथ ही आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब्बे करीम के सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं। आप यूं महसूस कीजिएगा कि रमजान के पहले अशरे, रहमत के अशरे में, जुम्मे के दिन, खास कबूलियत की घड़ियों में आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये वो मुस्तनद अमल है, ये वो वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, ये हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। मुकद्दर वाला ही आज इस वजीफे को पढ़ेगा। अगर आप भी अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, तो लापरवाही किए बगैर, हो सके तो वीडियो को सुनते सुनते ही ये वजीफा पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपने सबसे पहले या अल्लाहु या सलामु को पढ़ना है। या अल्लाहु रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या सलामु रब्बे करीम का सिफाती नाम है। और जब या अल्लाहु या सलामु को मिलाकर पढ़ा जाता है, तो उनकी कदर कीमत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। आपने या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या सलामु का मतलब है कि ए सलामती देने वाली जात। अगर आप पूरे साल के लिए हर काम की सलामती चाहते हैं, हर मकसद की हिफाजत चाहते हैं, यानी कि आप अपनी औलाद, कारोबार, अपनी हर कामयाबी को नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से रब की हिफाजत में, रब की सलामती में देना चाहते हैं, तो आज या अल्लाहु या सलामु का ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। पूरा साल बेफिक्र हो जाइएगा। इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत अल्लाह पाक फरमाएंगे। ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। रमज़ान के पहले अशरे में पहले जुम्मे का खास वजीफा है। सिर्फ 11 बार या अल्लाहु या सलामु पढ़ने से फरिश्ते पूरे साल की आपकी हिफाजत फरमाते हैं। जब फरिश्ते रब के हुक्म पर आपकी हिफाजत फरमाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज का दुश्मन नजरे बद और हसद से मार डालता है। आज या अल्लाहु या सलामु पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आज के दिन या अल्लाहु या सलामु को पढ़कर देखिएगा। तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या सलामु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने दोनों को मिलाकर या अल्लाहु या सलामु को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। और 11 बार रब्बे करीम से जो मांग सकते हैं वो मांग लिएगा। या अल्लाहु या सलामु पढ़ने से पूरे साल की
پورے سال کی تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے، آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے، آج کی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش بالکل باقی نہیں ہے۔ یہ کبھی آپ سوچنا بھی مت کہ اگر آپ اس تسبیح کو پڑھو اور آپ خالی ہاتھ چلے جاؤ، یہ تو ناممکن بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کس طرح سے آپ کو غیب سے نواز رہا ہے، اللہ پاک پھر آپ کو کون سے رنگ لگا رہا ہے۔ اللہ والو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج جمعۃ المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، پہلے جمعے کا دن ہے اور رحمت والا عشرہ ہے، اور رحمت والے عشرے کے اندر تو اللہ پاک کی رحمتیں خود بخود جوش میں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک خود صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو نوازا جائے۔ والوں، یہ بڑی مبارک اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ لوگ جب پہلی تسبیح یا اللہ یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتا ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، آپ کی ہر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آج تمام پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرح دعا کرو گے مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی طرف کھنچتا چلا جائے گا۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ آج جمعے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس تسبیح کو، یہ جو تسبیح ابھی میں نے آپ کو بتلائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس تسبیح کو اگر آپ روزانہ بنیاد پر 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ غیبی طریقے سے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، 5 وقت کی نمازوں کو قائم کریں اور ذکر کو معمول بنا لیا جائے۔ لیکن توجہ بہت ضروری ہے، یہ جو جمعہ ہے یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح رمضان کے پہلے جمعے کے دن پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پورے سال کے نصیب کھل جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں ایسی ملیں گی کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر ہر انسان کو اور چاہیے کیا؟ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، نرینہ اولاد کے لیے بھی مانگ لو تو انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی ملے گی۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا
وہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن 700 گنا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو اس ایک تسبیح کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اس وظیفے کو آج پڑھ کے رہیں گے، انشاءاللہ ہر مراد، ہر حاجات کو پوری پائیں گے، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، فوراً ہر مشکلات میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب تیسرا وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ اللہ والوں، اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن اور رمضان الکریم کا پہلا جمعہ رحمتوں والے عشرے میں جو آتا ہے، جو شخص اس دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو بے نیازی سے نوازتے ہیں، اس کو بے حساب و کتاب نوازا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ آج وہ چیزیں چاہتے ہو جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اگر آپ لوگ وہ فیصلہ کروانا چاہتے ہو، تو پھر آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کے اس خاص عمل کو بالخصوص کر کے ایک بار ضرور دیکھنا۔ اللہ والوں، اللہ الصمد کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب چوتھا اور آخری وظیفہ آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ مجرب اور باکمال نام ہے۔ یہ نام ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اور جمعۃ المبارک کے دن رحمت والے عشرے کو یا مسبب الاسباب کو پڑھتا ہے، تو اللہ پاک پھر ایسے اسباب بناتے ہیں، ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ انسانی عقل سوچنے سے دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں نے شروعات میں کہا کہ آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ رب کے لیے کوئی ناممکن نہیں۔ آپ کی زندگی بھر کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنے پیسوں کے مسائل ہیں، کروڑوں کا قرض کیوں نہ ہو، رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ رب فرمائے گا کن، پھر فیکون، وہ خود ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر رب کی کن کو سننا چاہتے ہو، اگر رب سے کن کہلوانا چاہتے ہو، تو اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے گی، اور کس طرح سے راضی ہوگی کہ آپ سے خود فرمائے گی کہ بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے، کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح اور قلم دونوں تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اللہ والوں، محمد سے وفا تو کرنی ہی ہے، لیکن اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی ہے، رب کے اذکار بھی کرنے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ ضرور کریے گا، آہوزاری ضرور کریے گا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جب گناہوں کی پکڑ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں تو ہمارے ذکر و اذکار، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہماری ریاضات کچھ بھی کام نہیں آتی، وہ سب اللہ پاک منہ پہ مار دیتا ہے اور بھگا دیتا ہے اپنے در سے۔ بھگانے کا مطلب کیا؟ اذان ہوتی ہے لیکن جسم ہمارا نماز میں نہیں جا پاتا، ہم اپنے آپ کو مسجد میں نہیں لے جا پاتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ناراضگی ہے، کیونکہ جب رب راضی ہوتا ہے، جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے، تو انسان بستر چھوڑ کے سردیوں کے اندر، سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے، پھر وضو بناتا ہے، پھر کپڑے تبدیل کرتا ہے، اور پھر رب کی عبادت کو جاتا ہے۔ اللہ والوں، رب کی رضاعت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ آخر پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے سجدہ ریز ہو کے
सजदा रेस होके दुआ करें, हाथ नहीं उठाए, आज सजदे में सर झुका ले और बस अपने हाथ को उल्टा रखिएगा। सजदे में हम हाथ सीधा रखते हैं, जमीन की जानिब होते हैं, उल्टे करके रखिएगा, यानी कि दुआओं की पोजीशन में सजदे में जाके मांगिए और मांगते चले जाएं। लंबी लिस्ट लेके बैठिएगा। मैं आप लोगों को ये बात कहता हूं दावे के साथ, आज जो मांगेंगे मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने लाजमी मांगना है। बहुत सारे लोग दुआ के टाइम पर भाग जाते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं कि लेट हो रहे हैं, कारोबार पे जाना है। सब चीजें छोड़ दो, आज सब छोड़ दो। आप लोग सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हो ना, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हो। आज रब की थोड़ी ड्यूटी कर लो, आज रब के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, आज अल्लाह पाक की जात को राजी करवा लो कि आज हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि रब की जात को राजी करवा ले, क्योंकि रमजानुल मुबारक का पहला जुमा है। रमजानुल मुबारक का ये पहला अशरा है, रहमतों वाला अशरा है। ये वो अशरा है कि जो बंदा इस अशरे में अल्लाह पाक से कुछ भी मांगता है, अल्लाह पाक की जात उसको बिलखुसूस अता फरमाती है। और जो वजीफा मैंने आपको बताया 100% कामयाबी वजीफा है। हो नहीं सकता कि ये वजीफा काम ना आए। ये ऐसा अमल आपको बता दिया है। मेरे यारों कर लो, मेरे भाइयों मेरी बहनों कर लो इस वजीफे को जो आज आपको बताने जा रहा हूं। बार बार बोलने का मकसद ये है कि अहमियत को समझ जाओ आज के दिन की और इस वजीफे की। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, हमेशा आपको शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों का निगहबान रहे। अल्लाह पाक हम सब से हमेशा राजी रहे। हमारे नामाए अमल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, ईमान के साथ हमारा खातिमा फरमाए। अल्लाह पाक के सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, सारी अच्छाइयाँ मेरे रब के लिए हैं। कोई अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम या 1 सिफाती नाम कमेंट सेक्शन में सवाब की नियत से जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।